ٹونی چڑیا گھر پر کپڑے سینے کا کام کیا کرتی تھی اور اس کا پتی ٹونی چڑیا کے ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑے پنچھیوں کے گھر میں پہنچایا کرتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی، ٹنٹنی چڑیا۔ ٹنٹنی چڑیا بھی چوتھی کلاس میں پڑھتی تھی۔ ٹنٹنی چڑیا کی پڑھائی کا خرچہ چلانے کے لیے اب ٹونی چڑیا کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے اس کے پتی بنٹی چڑیا نے اس سے کہا، دیکھو جی، اب ہمیں ٹنٹنی چڑیا کی پڑھائی چھڑانی ہی پڑے گی۔ اگر وہ زیادہ پڑھ لکھ جائے گی تو اس کے لیے زیادہ پڑھا لکھا پنچھی بھی ملنا مشکل ہو جائے گا۔ زیادہ پڑھا لکھا پنچھی یعنی زیادہ جہیز۔ ہم غریب کہاں سے کریں گے یہ سب؟ کیا بنٹی جی چھٹی پڑھا کر ایسے گھر میں بٹھا لو گے کیا؟ ڈر لگتا ہے جی، مجھے تو کوئی نوکری بھی نہیں ملی، اب میں اس کے دہیج کے پیسے کہاں سے لے کر آؤں گا؟ کیا بھول گئی ہو جب ہم نے اپنے بہنوں کی شادی کی کتنا خرچہ کیا، پر قسمت ایسی کہ اب میرے پاس میری بٹیا کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس ٹائم میری جاب تھی۔ ارے چنتا نہ کرو، جیسا اس کی قسمت میں لکھا ہوگا ویسا ہی ہوگا۔ آپ کیوں چنتا کر رہے ہیں؟ اللہ نے کچھ نہ کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا۔ ایسے ہی کچھ مہینے گزر جاتے ہیں۔ ٹنٹنی چڑیا 8ویں کلاس تک پہنچ جاتی ہے، پھر اس کے ماتا پتا اس کو اسکول سے ہٹا لیتے ہیں۔ ٹنٹنی بیٹا، اب آپ سلائی کڑھائی بھی کچھ سیکھ لو، یہ مشکل وقت میں ہمارا بہت ساتھ دیتی ہے۔ ماں، پڑھائی تو آپ نے مجھ سے کرائی نہیں، اب سلائی کڑھائی کیا میرے کام آئے گی؟ آئے گی بیٹیا، ضرور آپ کے کام آئے گی۔ کوئی بھی سیکھا ہوا کام ضائع نہیں جاتا۔ آپ اپنے ماں باپ کی مجبوری بھی تو سمجھے، ہم ایک معمولی سے درزی ہیں، ہم آپ کے آگے کی پڑھائی کا خرچ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ ٹنٹنی چڑیا ناراض ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ ایسے ہی کچھ مہینے بیت گئے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گئے جب ٹنٹنی چڑیا کی شادی ٹونو چڑے سے ہو گئی۔ ٹنٹنی چڑیا اپنے سسرال پہنچ کر اپنے پتی سے کہتی ہے، ارے ٹونو جی، کیا بات ہے، آپ کے گھر میں میرے لیے ویلکم کے لیے کوئی نہیں ہے؟ ارے ٹنڈنی، کیا مذاق کر رہی ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا میں اکیلا ہی ہوتا ہوں؟ میری ماں کا تو برسوں پہلے قتل ہو گیا۔ میرے پتا نے میری ماں کو مار دیا اور وہ خود جیل میں ہے۔ کیا؟ میں نے سنا تھا کہ آپ اکلوتے ہو، پر کوئی نہیں ہے، یہ نہیں جانتی تھی میں۔ اچھا اچھا، اب گھر کے اندر آ جاؤ، آپ کو اپنا سواگت خود ہی کرنا ہوگا۔ ٹنٹنی چڑیا کی شادی ٹونو چڑے سے اس لیے کرا دی گئی کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ٹنٹنی چڑیا جب گھر کے اندر گئی، وہ گھر کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی، جیسے لگ رہا ہو کہ یہاں پر تو برسوں سے صفائی نہیں ہوئی۔ ہائے ٹونو جی، اتنی گندگی! آپ نے کیا کبھی یہاں پر صفائی نہیں کی؟ ارے ٹنڈنی، آپ کس لیے ہو؟ آپ اپنا گھر اپنے حساب سے سجاؤ، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے یہاں پر۔ کچھ دن بعد ٹنٹنی چڑیا کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ گھر تو کرائے کا ہے، اور پھر ٹونو چڑیا شراب کے نشے میں دھن ہو کر گھر واپس آ جاتا ہے۔ تمہیں میں ہی ملی تھی، تم نے میری زندگی خراب کر دی، تم نے اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ تم اکیلے ہو، تمہارا کوئی نہیں ہے، یہ گھر بھی کرائے کا ہے، اور تم نشہ کرتے ہو۔ ٹونو، تم نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا؟ ارے ارے، بول تو ایسے رہی ہے جیسے تو کسی سیٹ کی بیٹی ہو، تم تو ایک درزی کی بیٹی ہو۔ تمہیں تو میرا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے تم سے شادی کر لی، نہیں تو پڑی ہوتی اپنے ماں باپ کے گھر میں۔ ایسے ہی کچھ مہینے بیت جاتے ہیں، اور پھر ٹنٹنی چڑیا ایک ننھی سی چڑیا کی ماں بن جاتی ہے، اور پھر ٹنٹنی چڑیا نے اس کا نام چنکی رکھا۔ کچھ دنوں بعد ٹنٹنی چڑیا اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر اپنے میکے گئی اور اپنی ماں ٹونی چڑیا کے گلے لگ کر خوب رونے لگی۔ ارے بیٹا، اتنا کیوں رو رہی ہے؟ کیا ہوا؟ ماں، ٹونو چڑیا کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کی ماں کا قتل ہوا ہے، اور اس کی ماں کا قتل اس کے باپ نے کیا ہے، اور ٹونو چڑیا کے کوئی کام دھندا بھی نہیں ہے، گھر بھی کرائے کا ہے۔ کیا ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ؟ بیٹا، اب جو ہونا تو ہو گیا، آپ کی ایک بیٹی ہے، یہ آپ کی قسمت میں تھا، اب آپ اپنی بیٹی کے متعلق سوچو۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کر ٹنٹنی چڑیا بہت اداس ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی بیٹی کو لے کر اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ ارے سنو، مجھے کچھ پیسے چاہیے،
मेरी बेटी को कपड़ों की ज़रूरत है, आगे सर्दियाँ आ रही हैं। अरे जाओ, बेटी के लिए कौन इतना पैसा खर्च करता है? जाओ यहाँ से, मैंने तेरा ठेका नहीं लिया हुआ। वो हमारी बेटी है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? अरे बस, बहुत पटर-पटर कर ली। यहाँ पर रहना तो खामोशी से रह, वरना निकल यहाँ से। और अभी उसे माँ की बातों का ख्याल आया। माँ ने कहा था सिलाई कढ़ाई सीख ले, बुरे वक्तों में काम आएगी। मेरे पास एक स्वेटर है, मैं ऐसे ही रह लूंगी। मैं यूट्यूब से देखकर इसकी टोपी बना देती हूँ। कम से कम मेरी बेटी ठंड से महफूज तो रहेगी। टुटनी चिड़िया ने अपना स्वेटर काट कर अपनी बेटी के लिए बहुत ही प्यारी कैप बना दी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन टूनू चिड़ा अपने साथ पिंकी चिड़िया को घर ले आया और टुनटुनी चिड़ा और उसकी बेटी को बगल से बाहर निकाल दिया। टूनू जी, हमारे साथ ऐसा ना करें, बाहर बहुत सर्दी है, मेरी बेटी मर जाएगी। टूनू जी, आप इसको जल्दी से निकालें और अंदर आ जाएं। और अपनी बेटी चिंकी को लेकर जगह जगह भटकने लगी। तभी उसको ख्याल आया कि उसके पास तो सिलाई मशीन है। ठंड से तो उसकी बेटी कांप रही थी। उसे सबसे पहले अपना कोई एक घर लेना था। फिर वो किराए पर एक घर ले लेती है और सिलाई का काम शुरू कर देती है। उसकी सिलाई अपनी माँ की तरह बहुत ही साफ थी और देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया पूरे जंगल में मशहूर होने लगती है। अब तो उसके पास टाइम ही ना था और फिर वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।